یہ ہماری حالت ہے، بیسک انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہے، اور ہم پھر وہیں ووٹ کر رہے ہیں ان بندوں کو جنہوں نے اپنی دور حکومت میں یہ سارے تماشے لگا کے رکھے ہیں۔ ان لوگوں کی طرف مڑ کے دیکھنا ہی نہیں۔ اب وہ روایتی سیاست یہاں پہ نہیں چل سکتی ہے کہ میں فلانے کا نعرہ لگاؤں، ایک بڑی ریلی کروں اور عوام متاثر ہو جائے۔ عوام سمجھدار ہو چکی ہے، یوتھ سمجھ چکی ہے کہ یہ کھوکھلے نعرے ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف نعروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جو اپنا منشور لے کر اس انتخابی سیاست کے اندر آیا ہوں، اس کے اندر میں نے بنیادی حقوق کی بات کی ہے، میں نے یہاں کے انفراسٹرکچر کی بات کی ہے، یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کی ہے، پینے کے صاف پانی کی بات کی ہے، بجلی کی بات کی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ایام کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف طور و طریقوں سے یہاں کے امیدواروں کو اپنے حق میں بٹھا دیا گیا، جو ایک غیر جمہوری طرز عمل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کسی کے حق میں ڈرا ہونے کی نوبت آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک اپنا ویژن لے کے آتا ہے، اپنا ایک مشن لے کے آتا ہے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے عوام اگر یہ چاہتی ہے کہ اس خطے کے اندر ترقی ہو، خوشحالی ہو اور آسائشیں ہوں اور یوتھ کے پاس اپرچونٹیز ہوں، تو نئے کینڈیڈیٹس کو موقع ملنا چاہیے، نئی یوتھ کو موقع ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں بارہا یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ اے آئی کے دور کے اندر اے آئی کی قیادت ہی ان مسئلوں کا حل جانتی ہے۔ مثلا اگر کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ میں 10,000 یا 20,000 نوکریاں فراہم کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دور کے اندر یہ کوئی پاسبل چیز ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی کہ اتنی پاپولیشن کے اندر ہم مزید 10,000 کو ایڈجسٹ کریں۔ آلریڈی جن کو تنخواہیں میسر نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ پھر اگر 50,000 یوتھ کو یہاں سے ہم فورن کنٹریز بھیجیں تو وہ تو وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہو جائیں گے، گلگت بلتستان کی ترقی اور خوشحالی میں ان کا کیا رول ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میرا ویژن تھا، اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یوتھ کا ہے۔ یہاں کی یوتھ کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے کہیں بھی۔ اگر میں دیکھوں کہ میرے پاس کوئی اپرچونٹی ہے، میں ڈگری ہولڈر ہوں، تو میں نے اپنے ڈگری ہولڈرز کو بائکیں چلاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے ڈگری ہولڈرز کو انہی روایتی جھنڈوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، جن کی روایت یہ رہی ہے کہ ہم نے ایک اسلامی تنظیم کی حکومت بھی دیکھی یہاں پہ 94 کے اندر، اور پھر تمام وفاقی جماعتوں نے یہاں پر اپنے حکومتیں بنائی ہیں۔ کیا اب ایسا نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے ادوار کے اندر، ان حکومتوں کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ آئینی حقوق کی حیثیت کی اگر ہم بات کریں تو مختلف ادوار کے اندر سٹیٹس اپ گریڈ ہوتا رہا ہے، لیکن کیا میرے بنیادی مسئلے حل ہوئے؟ میری قوم کو، حلقہ 2 کی عوام کو یہ بات سوچنی چاہیے